أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد وصل الكلام إلى 11 ألفاظ التوكيد الأول، وإنما يربطها الضمير الملفوظ به، نحو جاء زید نفسه والزیدان کلاہما. گفتگو ہماری ان اشیاء کے بارے میں ہے کہ جو اشیاء محتاج ہیں رابط کی طرف، جن اشیاء کے اندر رابط کا ہونا ضروری ہے، جیسا کہ جملہ خبریہ، جملہ نعتیہ، صلہ اور حال، یہ سب کے سب جملے پڑھیں ان کے اندر رابط کا ہونا ضروری ہے. آج باب تنازع کے دو عاملوں میں رابط کا ہونا ضروری ہے، آخری دسواں تھا یہ. آج 11واں اور اس بحث کا آخری وہ چیز کہ جو محتاج ہے رابط کی طرف، وہ کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ الفاظ سے توکید کے جو اول ہیں، کیا ہیں بتائیں؟ الفاظ توکید اول. کیا اول؟ شروع میں کون سا آنے والا؟ ہاں کون سا مفرد ہے؟ کیا ہے یہ بھی الفاظ غلط. اس لیے کہتے ہیں درس کے لیے استاد کی ضرورت ہوتی ہے، ایسا سمجھ نہیں آتا. اچھا، یہاں پہ لکھے توکید سے مراد کیا؟ تاکید معنوی. کیا مراد ہے؟ تاکید معنوی. تاکید معنوی جو اس کی دو قسمیں ہیں. تاکید معنوی کی کیا بتائیں؟ تاکید معنوی کے الفاظ ہیں، ان الفاظ کی دو قسمیں ہیں. ان الفاظ سے کیا بتائیں آپ؟ ایک وہ الفاظ ہے کہ جو مؤکد کے فوراً بعد بغیر کسی اس کے آتے ہیں، کوئی چیز فاصلہ نہیں ہوتی، مباشرتاً. جاء زید نفسہ، جاء بات آ رہی ہے. تاکید یہ کیا ہے؟ نفس. تاکید معنوی ہے زید کے لیے، نفس سے زید میرے پاس آیا. اور کیا یہ بغیر کسی فاصلے کے فوراً مؤکد کے بعد تاکید آ گئی ہے، مؤکد آ گیا ہے نفس. ایک دفعہ جو ہے وہ فوراً جو ہے وہ مؤکد کے بعد نہیں، مؤکد کے بعد ایک اور لفظ ہوتا ہے وہ تاکید کرو، تو اس کے بعد پھر یہ تاکید واقع ہو رہی ہے. جاء علیکم السلام، جاء القوم کلہم اجمعون، میرے پاس قوم آئی، کلہم ساری کی ساری، اجمعون. اب اجمعون یہاں پہ کل کی تاکید کر رہا ہے، لیکن کل کیا خود قوم کی تاکید کر رہا ہے. تو یہ جو بغیر فوراً مؤکد کے بعد واقع ہو، ان الفاظ کو کہتا ہے تاکید، الفاظ تاکید اول. ہماری سمجھ نہیں ہے سمجھ. اور دوسری جو قسم ہے تاکید معنوی کے لیے، وہ الفاظ کہ جو خود کسی مؤکدات کے بعد آ رہے ہوں، ان کو کیا کہتا ہے؟ الفاظ تاکید ثوانی. بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ مراد اول سے بھائی سمجھ، یعنی یہ سمجھے گی. یہاں پہ ابن ہشام کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تاکید اول ہے نا، یعنی کہ تاکید معنوی میں مؤکد کے فوراً بعد جو آ رہے ہیں، یہ محتاج ہے رابط کی طرف. ان کے اندر ضمیر ہونا چاہیے. جاء زید نفسہ، اب نفسہ میں ضمیر یعنی کہہ رہے ضمیر نہ ہو تو یہ مؤکد کو مؤکد کے ساتھ جوڑے گی نہیں، پتہ نہیں چلے گا تاکید اس زید کے لیے ہے یا کسی اور چیز کے لیے. سب واضح ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا؟ سمجھ آیا؟ تاکید سے مراد کیا؟ تاکید لفظی مراد نہیں ہے، تاکید لکھ لے تاکہ اشتباہ نہ ہو. تاکید معنوی مراد. تاکید معنوی میں بھی الفاظ اول مراد ہیں. نفسہ، کلہم، یہ مراد ہے. ان کے اندر رابط کے اجمعون کے اندر ہونا ضروری ہے؟ کہہ رہا نہیں. جاء القوم کلہم اجمعون، اب کوئی اگر اشکال نہ کرے گا اجمعون تو کیا تاکید معنوی ہے؟ اس کے اندر نہیں. تو بولے بھی تاکید الفاظ توکید اول کی قید لگائی تھی ابن ہشام انصاری نے. مطلب واضح ہوا؟ آگے برار 11 الفاظ التوکید الاول وانما يربطها الضمیر الملفوظ به. کہہ رہے کہ ان الفاظ کو فقط اور فقط کیا کون سی چیز رابطہ دیتی ہے؟ کون سی چیز رابطہ ہوتی ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ وہ ضمیر کہ جو لفظ میں انکسار ہوتی ہے. نفسہ، کلہم. صحیح ہے؟ نحو جاء زید نفسہ والزیدان کلاہما. الزیدان کلاہما میں کیا تاکید؟ کلا، اور تاکید اول ہے یہ.
رابط کیا ہے؟ ہما. والقوم جاء القوم كلهم تاکید کیا ہے؟ ہم. کل تاکید ہے، رابط کیا ہے؟ ہم. بات آ رہی؟ یہ کون سے الفاظ ہیں؟ یہ الفاظ توکید ہے اول. ان کو کیا جاتا ہے اول؟ اول کیوں کہا جاتا ہے بتائیں؟ بولے اب. مؤکد کے فوراً بعد، مباشرتاً بعد المؤکد، فوراً بعد یہ الفاظ آتے ہیں. اما اگر یہ کوئی جاءن القوم كلهم اجمعون، اجمعون میں کیوں نہیں ہے؟ تو بولے تاکید اول نہیں ہے. بات آج ہو گئی. ومن ثم كان مردودا قول الحروی، کہہ رہے ہیں اسی وجہ سے. ومن ہناک، کس وجہ سے؟ یہ جو شرط لگائی الفاظ توکید اول کے اندر رابط ہونا چاہیے، اس کی وجہ سے کانا مردودن. مردودن خبر ہے کانا، قول الحروی اس میں کانا اصل میں والد سر ہے. کانا قول الحروی مردودن. کیا ہو گیا بتائیں؟ ومن ثم، اس وجہ سے مردود ہو گیا کس کا قول؟ حروی کے قول. کیا قول حروی کا؟ فی الذخائر. ذخائر میں آپ نے کیا بولا؟ تقول جاء القوم جميعا على الحال. جميعا کو کیا بنائے؟ حال. صحیح ہے. وجميع على التوکید. اگر آپ حال بنائے تو جميعا پڑھیں، چلے تو صحیح ہے. لیکن کیا ہے؟ وجميع، جميعا پڑھیں گے تو توکید. کیوں مردود ہو گیا؟ کہہ رہے ہیں آپ جمیع توکید اول میں سے نا، آپ اس کو تاکید بنا لیں. رابط کہاں پر ہے؟ ہم نے کہا تھا فوراً قوم کے بعد جمیع آ رہا ہے، کوئی اور لفظ نہیں ہے. فوراً کیا ہے بتائیں؟ جمیع. تو کہہ رہے ہیں آپ نے جو یہ جمیع لے کر آئے اس کے لیے توکید کیا ہے؟ پہ تاکید کیا ہے؟ تاکید تو ہے. تاکید کے لیے رابط کیا ہے؟ کہہ رہے رابط کوئی نہیں ہے یہاں پہ. تو قول حروی کیا ہو جائے گا بتائے گا؟ آپ جمیعن نہیں پڑھ سکتے، فقط کیا پڑھیں گے؟ جمیعن. وقت میں جمیع ہم پڑھتے ہیں پھر صحیح ہے، اگر رابط لے کر آئے تو صحیح ہے. وقول بعض من عاصرنا، اور کہہ رہے ہیں کہ بعض کے جو ہمارے ہم عصر ابن ہشام انصاری. کون ہے یہ؟ ابن عقیل. فی قوله تعالی، اللہ تعالیٰ اس قول میں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا. یہ وقول بعض عطف ہو رہا ہے کہاں پر؟ ومن ثم كان مردودا قول الحروی، ومن ثم كان مردودا قول بعض من عاصرنا. کس وجہ سے؟ جو ہم نے شرط لگائی کہ الفاظ توکید اول میں رابط کا ہونا ضروری ہے. نفسہ، ہو کا ہونا ضروری ہے. کہاں اٹھ رہی ہے؟ زید کی طرف. صحیح ہے. کہ لا ہما، ہما کہاں اٹھ رہی ہے؟ زیدان کی طرف. یہ رابط نہ ہو تو اصلا تاکید نہیں لا سکتے. تاکید اول کے اندر تاکید معنوی کی بات ہو رہی ہے. کہہ رہے ہیں اس وجہ سے بعض جو ہمارے ہم اصل ان کا قول براد ہے، انہوں نے کیا بولا؟ هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. ان جميعا توکید لما، یہ جميعا توکید ہے کس کے لیے؟ ما کے لیے. کیوں رد ہے یہ؟ بولیے. رابط نہیں. احسنتم. الفاظ توکید اول میں ہو گیا نا، یہ فوراً آ رہے. کہہ رہے رابط کہاں پر ہے؟ یہاں پہ رابط ہی نہیں ہے کوئی. آپ کیسے جو ہے اس کو تاکید بنا رہے ہیں؟ ولو کان کذا، اگر کہہ رہے تاکید ہوتا تو لقیل جمیعہ. اگر خداوند کریم کے قول میں خدا اس کو تاکید بناتا تو خداوند کریم افصح الفصحاء، اللہ تعالیٰ قول جمیعہ کہتا وہ. ثم التوکید، پھر دوسری بات، ثم التوکید بجمیع قلیل. جمیع کے ذریعے سے تاکید لے کر آنا نایاب نہیں ہے، بلکہ کیا بولے؟ الفاظ توکید جو کہ کل ہے. بات آ نہیں ہو رہی؟ نفس ہے، عامہ ہے، جو معنوی ہے. آپ تاکید آتی ہے لیکن کم ہے جمیع کے ذریعے سے تاکید لے کر آنا. فلا يحمل علی تنزیل، تو کریں قرآن کریم کو اس کے اوپر حمل نہیں کیا جائے گا کہ آپ جمیع کے ذریعے سے تاکید لے کر آئیں، کہ جس کے ذریعے تاکید لانا کم واقع ہوتا ہو. کوئی عرب آ کے اشکال نہ کرے خاتم النبیین پر. اگر آپ کہہ رہے ہیں اللہ کلام ہے اور یہاں پہ کیا بولے ایسی چیز واقع ہوئی کلام کے اندر کہ جو بہت کم ہے عربوں میں. والصواب، ابن ہشام کہہ رہے ہیں والصواب حقیقت کیا؟ انه حال. یہ اس آیت میں کیا بولے آگا؟ یاد رکھیں یہ بہت اہم مطلب ہے. یہ حال ہے. کیوں نہیں مل سکتا تاکید؟ کیونکہ رابط نہیں ہے. اور دوسری بات قلیل کے جمیع کے ذریعے سے تاکید لانا قلیل. وقول الفراء والزمخشری کہاں تک فرے گا؟ وہی پر ثم كان ومن ثم كان مردودا قول الحروی قول بعض من عاصرنا وقول الفراء والزمخشری فی قراءة بعضهم. بعض نحات نے اس آیت کو اس طرح پڑھا ہے. کون سی آیت ہے؟ سورہ غافر کی. ان کلن فی، بعض قرآن نے کیا پڑھا؟ ان کلن. بعد نے کیا پڑھا؟ ان کلن. اصل میں اننا کلن.
یہاں پہ کلن تاکید ہے کس کے لیے؟ نا کے لیے. کون بول رہے ہیں؟ بعض. ابن حشام انصاری کہہ رہے ہیں کہ یہ رد ہو جاتا ہے. کیوں؟ آپ جو کلن کو نا کے لیے تاکید بنا رہے ہیں تو رابط کیا ہے؟ مطلب واضح ہو رہا ہے. وقول الفراء والزمخشری فی قراءت بعض، یعنی بعض قراء کی قراءت میں، بعض قراء نے کلن پڑھا، بعض قراء نے انہوں نے کہا جنہوں نے نصب کے ساتھ پڑھا ان کلن فیہا ان کلن توکید، یہ کیا ہوتا بنے گئی؟ کانا مردودا قول الفراء والزمخشری. والصواب، صواب حقیقت کیا کہہ رہے؟ اگر تاکید نہیں ہے تو آگے ابن شام حقیقت کیا کہہ رہے؟ ان الکل انہا ان کلن بدل. کلن کیا بنے گا؟ جب تاکید نہیں بلکہ کیا ہے؟ بدل ہے کل. یہاں پہ بدل بھی کون سا بدل؟ اگر آپ بدل ہی بنایا تو ہم نے بدل پڑھا تھا نا، بدل کے اندر بھی رابط ہونا چاہیے. تو ابن حشام انصاری کہہ رہے ہیں کہ بدل بھی بدل کل من الکل ہے. اور ہم نے کہا تھا کہ بدل کل من الکل وہ نفس سے مبدل منہ ہوتا ہے. پیچھے گزر گیا، دیکھیں ابھی پیچھے بحث میں گزر گیا. بدل بعض اور اشتمال کے اندر رابط کی ضرورت ہے، بدل کل کے اندر رابط کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ تنبیہ کے اندر بیان کیا، دیکھیں پیچھے گزر گیا. تنبیہ انما لم يحتج بدل الكل الى رابط لانه نفس المبدل منه. یہ محتاج نہیں ہے، لم يحتج، حاجت نہیں ہے اس کی. کیوں؟ کیونکہ نفس مبدل منه. کہہ رہے ہیں یہاں پر بھی کلن بدل کل من الکل کے طور پر، اننا نا کے بدل کل من الکل کے طور پر لیں گے تاکہ رابط کی طرف محتاج نہ ہو. اچھا ایک تو بات یہ کہ اشکال کوئی کیا سکتا ہے. دوسرا یہ کہ بھائی کیا آپ اس میں ظاہر کو ضمیر سے بدل لا سکتے ہیں؟ کیونکہ پیچھے بحث گزری ہے بدل، تو آپ پہ بعض نحوین کیا بولے گا؟ قبول نہیں کرتے کہ آپ بدل کیا وہ ضمیر سے اس میں ظاہر کو بدل لے کر آئیں. تو ابن حشام کہہ رہے ہیں کہ ہاں ایک صورت میں لا سکتے ہیں آپ. کیا بدل اس میں ظاہر کو ضمیر سے ایک صورت میں بدل لا سکتے ہیں جب وہ اس میں ظاہر احاطہ کا فائدہ دے رہا ہو. احاطہ یعنی کیا؟ یعنی پورے کے پورا مبدل منہ شامل ہو رہا ہو. جمیع مبدل منہ کو کیا بولیں؟ بدل شامل کر رہا ہو. تو اس صورت میں کہہ رہے ہیں آپ اس میں ظاہر کو ضمیر سے بدل لا سکتے ہیں. یہ دو اشکال مقدر کے جواب دے رہے حقیقت میں. کوئی آگے اشکال کر سکتا ہے کہ آغا ابن حشام آپ نے کیسے کلن کو بدل بنا لیا؟ وہ بھی ضمیر سے جائز نہیں ہے. تو کہیں گے بھی بدل اس وقت بنانا جائز نہیں ضمیر سے کہ جب احاطہ کا فائدہ نہ دے رہا ہو. یہاں پہ ہم جو بدل بنا رہے ہیں یہ بدل خود مبدل منہ کو پورا کا پورا ایک ایک فرد کو، نہ کہ اننا نہ کہ ایک ایک فرد کو کلن شامل کر رہا نہیں کر رہا؟ بتائیے کر رہا نا. کلن جب کہا تو نہ کے اندر جو جو فرد ہیں سب کے سب شامل ہو رہے ہیں. تو کہنا جب اس طریقے سے پورا مبدل منہ کو شامل کر رہا ہو تو کہنا پھر بدل لے کر آنا ظاہر کے ضمیر سے یجوزو ہو جاتا ہے، لا یجوزو نہیں ہوتا. اب دیکھیں وہ اشکال مقدر کا جواب ہے. وَإِبْدَالُ الظَّاهِرِ من ضمیر الحاضر، ضمیر حاضر سے. صحیح ہے. کس کو؟ ظاہر کو بدل بنانا. بات ظاہر نہیں ہو رہی. ضمیر حاضر کون ہے آقا؟ ہیں؟ ہاں کیا نا حاضر میں شمار ہوتی ہے نا کی ضمیر. من ضمیر الحاضر بدل کل جائز. بدل کل کے طور پر کیا بنے گا؟ یہ بدل کل ترکیب میں کیا ہے آقا ابرار؟ ہیں آقا ابرار کیا ہے؟ آقا غضنفر کیا ہے؟ احسن. دیکھیں ابدال کا مفعول ہے. ابدال بدل کل، بدل لے کر آنا بدل کل کو، مفعول ابدال. بات آ رہی ہے. ابدال بدل کل جائز. کیا بولے گا؟ بدل کل کو لے کر جائز ہے. کیوں جائز ہے؟ تو کہہ رہے ہیں اذا کان مفیدا للاحاطہ، ایسے مطلقاً جائز نہیں ہے. اذا کان جب یہ بدل کیا بولے فائدہ دینے والا احاطہ کا. احاطہ یعنی کیا؟ یعنی کہ شامل کر رہا ہوں مبدل منو کے ہر ایک ایک فرد کو. یہاں پہ کلن شامل کر رہا نہیں کر رہا؟ نشان ایک ایک فرد کو کیا شامل کر رہا ہے. نحو منصوب پڑھیں تو پھر وہ بدل بنائیں گے. اب اس کو رفع کے ساتھ پڑھیں. جب یہ کلن پڑھیں تو ابھی وہ بھی آ رہا ہے، نیچے آ رہا ہے ابھی کلن بھی آ رہا ہے.
نحو قمتم ثلاثتکم، کہنے کہ ابدر قمتم ثلاثتکم میں ثلاثتکم تم سے کیا بولے قمتم کے بدل ہے، بدل کل من الکل. وہ جو تین تم کے اندر کتنے الفاظ ہیں وہ سب کے سب کے بیان کر رہا ہے. ثلاثتکم تم تین کے تین کیا بولے، تم تین کے تین کیا کھڑے ہوئے. وبدل الکل اب دوسرے اشکال کا جواب دے رہا ہے کہ بھائی یہ ادھر رابط تو ادھر بھی ہونا چاہیے، تو کہہ رہا ہے وبدل الکل لا يحتاج الى ضمیر. ای پیچھے ہم نے بیان کر دیا بدل کل محتاج نہیں ہوتا ضمیر کی طرف، حاجت نہیں ہے کوئی ضمیر کی طرف. اس کی بات ضروری ہے، مطلب یہاں تک آسان ہے، واضح بالکل کوئی مشکل تو نہیں ہے. اب سنا کیا کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ کل جو ہے نا الفاظ تاکید میں سے جو لفظ کل ہے، آقا جعفر ادھر دیکھیں نکاشی میں نہیں لکھا ہوگا، الفاظ تاکید میں سے جو لفظ کل ہے، کہہ رہا ہے اس کی کچھ خصوصیات ہیں. کیا ہے اس کی کچھ میزات ہیں، اس کے کچھ خصوصیات ہیں جو خاص ہیں الفاظ کس کے ساتھ بتائیں، کل کے ساتھ. ان میں سے ایک جو خاصہ ہے وہ یہ کہ کل لفظ کل جو ہے نا اگر اپنے مؤکد جس کی تاکید کر رہا اس سے پہلے آ جائے، یعنی کہ یعنی عامل جو ہے نا، عامل جو مؤکد کا عامل تھا اس عامل کے فوراً بعد آ جائے، تو کہہ رہا ہے یہ لفظ کل اس عامل کے لیے فاعل بھی واقع ہو سکتا ہے، مفعول بھی واقع ہو سکتا ہے، جس چیز کی اس عامل کو ضرورت ہو. مطلب واضح ہو رہا ہے، مؤکد نہیں، مؤکد کا جو عامل تھا اگر مؤکد سے پہلے آ جائے یعنی عامل کے فوراً بعد آ جائے، تو کہہ رہا ہے لفظ کل اب عامل جو ہے نا وہ ڈائریکٹ اس کل پر عمل کرے گا، فاعل ہی بنا سکے گا اس کو اگر وہ عامل مفعول کی طرف مجاز ہو. اور دوسرے الفاظ توکید میں اس طرح نہیں ہے، فقط کیا بولے کل کے ساتھ خاص ہے. کل کی خصوصیات بیان کر رہے ہیں یہاں پہ ابن ہشام، بات آ رہی ہے. دیکھیں وہ یجوز ہو، صحیح ہے، یہ کیوں بیان کر رہے ہیں، میزہ کیوں بیان کر رہے ہیں، نقطہ اصلی رہی سمجھے، نقطہ کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں. عبارت میں سمجھ نہیں آئے گا، اس طرح دقت کریں گے تو پتہ چلے گا. بیان یہاں پہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں ابن ہشام کہ کبھی کبھار لفظ کل جو ہے نا وہ تاکید سے خالی ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے بتائیں، تاکید سے اس کو ختم کر دیتا ہے. کس طرح ختم کیا جاتا ہے، کہہ رہے ہیں کہ ڈائریکٹ اس کل کو آپ عامل کے اگر فوراً بعد لے کر آ جائیں تو یہ تاکید سے ہٹ کر کیا ہو جاتا ہے، اسی عامل کے لیے فاعل یا مفعول وغیرہ بن جایا کرتا ہے. آئی بات سمجھ، تاکید کا فائدہ بھی دے گا ساتھ ساتھ معنی ہوں گے، لیکن وہ تاکید جو ایک تاکید معنوی وہ فائدہ سمجھیں گے اس کا. وَيَجُوزُ لِكُلٍ کہہ رہے ہیں اور جائز کل کے لیے أَن تَلِيَ الْعَوَامِلِ، یعنی کہ أَن تَأْتِي، اس کے اوپر لکھیں أن تَلِيَ یعنی أَن تَأْتِي بَعْدَ الْعَوَامِلِ، کہ کیا یہ عامل کے فوراً بعد مباشرتاً کے عامل کے بعد ہے. کب، لیکن شرط ہے، ہاں یہ شرط بیان نہیں کی میں نے، کب ہے یہ، اذا لم تتصل بالضمیر، جب کل کہہ رہے ہیں ضمیر کے ساتھ متصل. اب آگے کہ آپ سے پوچھا آپ کہ بھئی اگر ضمیر ہو تو آ سکتا ہے، تو کہہ رہے نہیں، ضمیر اگر متصل ہو تو فوراً عامل کے بعد نہیں آ سکتا، اگر ضمیر متصل نہ ہو تو عامل کے بعد آ سکتا ہے. یعنی کیا، یعنی کہ جب ضمیر متصل ہو تو اس صورت میں فقط تاکید ہوگا، یہ اس صورت میں کیا ہوگا، فقط تاکید ہوگا. اگر ضمیر متصل نہ ہو تو آپ تاکید اس کو خالی بھی کر سکتے ہیں. عبارت اور مطلب سمجھ آ رہا ہے. وَيَجُوزُ لِكُلٍ أَن تَلِيَ الْعَوَامِلِ إِذَا لَمْ تَتَّصِلْ بِالضَّمِيرِ، کہ کیا یہ عامل کے پیچھے آئے، یعنی کہ عامل کے فوراً بعد آئی ہے. أن تَلِيَ یعنی کہ عامل جا کے فوراً بعد کل آ جائے. إِذَا لَمْ تَتَّصِلْ بِالضَّمِيرِ جب اس کا ضمیر متصل نہ ہو. نحو جاءنی کل القوم فَيَجُوزُ مَجِيئُهَا بَدَلًا، کہہ رہے اب اس صورت میں جائز ہے اس کل کا کیا لے کر آنا، مجیء الکل، مجیء کل، کل کا آنا بدل، بخلاف جاءنی کلہم، جاءنی کلہم کے بخلاف. کلہم میں فقط اور فقط آپ کیا بنائیں گے اس کو، تاکید بنے گا. بات آ رہی ہے. اور ہرگز بھی یہاں پہ بنے آپ اس کو کچھ اور نہیں بنا سکتے، کیوں، کیونکہ ضمیر کا متصل ہے. لیکن جب کہا نا کل القوم تو یہاں پہ کیا اس کو آپ بدل ہی بنا سکتے ہیں، خود عامل کو بھی اس کے اوپر داخل کر سکتے ہیں. کیوں، کیونکہ ضمیر کے ساتھ متصل نہیں، جس چیز کی تاکید کر رہا تھا اسی کے اوپر آ گیا، یہ مؤکد سے پہلے آ گیا، عامل کے فوراً بعد آ گیا. اصل جو بدل بنائیں گے تو پھر کل قوم کی طرف مضاف نہیں ہوگا، کل من القوم بنے گا. کب، جب جس کو بدل بنایا گیا
क्योंकि जा का फैल कौम होगा तो फिर हाँ कुल्लू नील कौम पड़ेगा। कता कैसे पढ़ेंगे फिर? जाअनी कुल्लुन अल कौम। अच्छा, कह रहे हैं कि बेखिलाफ जाअनी कुल्लुहुम फला यजूज़ु इल्ला फिल ज़रूरा। जाअनी कुल्लुहुम कह रहे हैं कि ये जायज़ नहीं है मगर एक ज़रूरत शरई में। नसर में कभी भी कह रहा इधर जो आप बदल वगैरह नहीं बना सकते, लेकिन ज़रूरत शरई में क्या फिर आप जहाँ पे ज़रूरत शरई होगा तो वहाँ पे आप बना सकते हैं। किसको? नहीं, इस मिसाल में आप लोगों ने मिस कर दिया। जाअनिल कुल्लुल कौम, इस मिसाल में बदल नहीं है ये। इस मिसाल में क्या हो गया? जाअनी कुल्लुल कौम के अंदर फ़ाइल जानी है ये, लेकिन कह रहे हैं कि आप जिस तरह यहाँ पे फ़ाइल बन रहा है जानी कब, जब जो है वो ज़मीर से मुत्तसिल ना हो, जिस तरह फ़ाइल बन रहा है उस तरह इसका आप मफ़ऊल भी बना सकते हैं, उसी तरह आप बदल भी बना सकते हैं। बात आ रही? ये जो फ़यजूज़ मजीउहा बदल उस मिसाल के लिए नहीं कह रहे हैं। इस मिसाल में फ़ाइल ही बनाएंगे जा के लिए। बात आ रही? ये किस मिसाल के लिए बोल रहे हैं? फ़यजूज़ मजीउ बदल ऊपर इस मिसाल के लिए इन्ना कुल्लन फ़ीहा, कुल्लन यहाँ पे कह रहे क्यों बदल रहा है यहाँ पे? बोले कोई ज़मीर नहीं इसके यहाँ, इज़ाफ़ा नहीं ज़मीर की तरफ, मतलब वाज़ेह व अजीब। नहीं, ये क्या कह रहे हैं? ऊपर जो आयत है ना, आयत की उन्होंने शुरू किया, बीच में इन्होंने जो है वो एक तरीके से मेरी तरफ देखे, आप लोग गड़बड़ कर दिया आप लोगों ने, या मैंने थोड़ी गड़बड़ कर दी बयान करने में, नहीं आप लोगों ने की सुनने में। सामिअ रिवायत के अंदर है कि सामिअ जो है वो मुस्तमिअ वो ज़्यादा थक जाता है। रिवायत में आज ही पढ़ी मैंने रिवायत, सुनने वाला जो है वो बयान करने में ज़्यादा थक जाता है जल्दी, ये रिवायत है ये, इसलिए कहते हैं बहुत आसान अल्फाज के अंदर बयान करना। यहाँ पे इब्न हिशाम अंसारी ने शुरू क्या किया, कहा कि अल्फाज तौकीद अव्वल मुहताज है राबित की तरफ। ये बात आ रही होगी तौकीद अव्वल से क्या मुराद है? फ़ौरन मुअक्कद के बाद नफ्स, सही है, अजमाउन वगैरह को खारिज कर दिया भी नहीं चाह रहे। इसके बाद उन्होंने कहा कि इस शर्त की वजह से ये तीन जो नहवी ने इनके कौल को खारिज कर दिया। पहला कौन था? हरवी को, दूसरा इब्न अकील, तीसरा वो मन आसरना कौन है? वो इब्न अकील है। वो बात आ रही ज़मख़शरी फर्रा कौल खारिज है इन्ना कुल्लन। अब इन्ना कुल्लन के अंदर इब्न शाम कह रहे हैं कि आप इसको ताकीद नहीं बना सकते, तो अगर इब्न शाम क्या बना कह रहे हैं बदल बनाएंगे। आके इनके ऊपर आके इश्कालात शुरू कर दिए नहवीन आगे। क्या किया बताएं? जब इश्कालात शुरू किए तो उन्होंने कहा भाई बदल कुल मिनल कुल बनाएंगे, ज़मीर से बना सकते हैं, क्यों? क्योंकि अहाता का फ़ायदा दे रहा है। ये एक जवाब दिया। क्या राबित नहीं है? तो क्या बदल कुल के अंदर राबित ने दूसरा जवाब दे दिया। बात आज़र नहीं हो रही। अब तीसरा ये था, ये एक होता है दफ़, एक होता है रफ़। क्या होता है ये मैं बयान करूँ कि शरह में नहीं लिखा हुआ ये। एक होता है दफ़, एक होता है रफ़। यहाँ पे वो जो दो इश्कालात थे वो आ गए थे इनके ऊपर। अब तीसरी बात जो है ना ये रफ़ा कर रहे हैं, कोई और इश्काल ना है, इसलिए क्या बोल रहे हैं कि भाई कलिमा कुल जो अल्फाज़ ताकीद में से ना आयत में कुल आया था, बात वही आयत की न चली, उसकी कह रहा है खुसूसियत है। क्या खुसूसियत है? कि अगर कुल आमिल के फ़ौरन बाद वाक़ हो जाए, कुल क्या हो बताएं? आमिल के फ़ौरन बाद वाक़ हो तो डायरेक्ट आमिल उस कुल के ऊपर अमल कर सकता है। अगर कुल फ़ौरन जा के बाद तो डायरेक्ट जा आके क्या करता है बताएं? कुल को अपने लिए फ़ाइल बना लेता है, या मसलन राई तो हो तो मफ़ूल बना लेगा। बात आज हो रही है नहीं हो रही? ये कह रहे कुल की खुशियात और कलिमात ताकीद के अंदर नहीं है, लेकिन शर्त है उसकी भी जब कुल ज़मीर के साथ मुत्तसिल ना हो। अगर ज़मीर हो तो कुल को आप उस वक्त में हर सूरत में ताकीद बनाएंगे आप। बात आज हो रही है? यहाँ पे कह रहा है आयत के अंदर भी कोई ज़मीर मुत्तसिल नहीं है, सही है। तो कह रहा है जिस तरह जाअनी कुल कौम में कुल को हमने जाअनी के लिए क्या बनाया? फ़ाइल बनाई, क्योंकि कुल के साथ ज़मीर मुत्तसिल नहीं है कोई। बात आज हो रही है? कह रहे इसी तरह आयत के अंदर कुल्लन को हम बदल बना लेंगे। किससे? ना से। क्यों? क्योंकि इन्ना ना कुल्लन फ़ीहा, इन्ना का क्या है सब? ना, और ख़बर या तो यहाँ पे महज़ूफ़ है ख़बर इन्ना की, या क्या ये फ़ीहा जार मजरूर मुताल्लिक़ होके आमिल मुक़द्दर काइनुन मुस्तक़िरुन या काना जो भी रख रहा ख़बर बन जाएगी। बात आ रही? डायरेक्ट तो इन्ना अमल नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो क्या हो गया यहाँ पे? कह रहे ले देखिए इस कुल्लन को मुसीना से बदल बनाएंगे। अब वाज़ेह हो अभी भी कोई बात रह गई है?
عوامل کے فوراً بعد نہیں آئے، کلن جو ہے یہاں پہ عامل کے فوراً بعد نہیں آئے، لیکن یہاں پہ کہہ رہے ہیں ہم جو اس کو جو بدل بنائیں گے وہ کس طریقے سے بنائیں گے؟ کلن کس کے اوپر آ کے مقدم ہو گیا؟ فیہا جار مجرور کے اوپر. کائنن جو لے رہے ہیں جار مجرور کے لیے، کائنن یا کانا یا مستقرن، وہ عامل اس سے کیا کر لیں گے؟ اس کے متعلق کر لیں گے ہم اس کو. بات واضح نہیں ہو رہی؟ مطلب واضح ہو کچھ ابھی؟ فَيَجُوزُ مَجِيئُهَا بَدَلًا بِخِلَافِ جَاءَنِي كُلُّهُمْ، جَاءَنِي كُلُّهُمْ کے برخلاف فَلَا يَجُوزُ إِلَّا فِي الضَّرُورَةِ، ضرورت شرعی کے علاوہ بنے جائز. ہاں ابھی دیکھیں آگے خود آ گیا فَهَذَا أَحْسَنُ، ابھی خود کہہ رہے ہیں، یہ عبارت بہت دقیق ہے ان کی. ابن هشام انصاری کہہ رہے ہیں فَهَذَا أَحْسَنُ مَا قِيلَ فِي هَذِهِ الْقِرَاءَةِ، کہہ رہے ہیں کہ پس ہم نے جو کہا نا یہ بدل ہونے والا، فَهَذَا یہ بدل ہونا، أَحْسَنُ مَا قِيلَ فِي هَذِهِ الْقِرَاءَةِ، اس قرات میں سب سے بہترین یہی ہے. قرات کون سی قرات؟ یہ کلن کو نصب لکھ لیں، کلن کو نصب کے ساتھ پڑھنے والی قرات. رفع والی بات نہیں ہو رہی ابھی، کس کی بات ہو رہی ہے بتائیں؟ بات آ رہی ہے نا؟ رفع والی صورت میں کیا ہو جائے گا؟ وہی نا کے لیے کیا ہو جائے گا؟ بولے اننا کے نا کے لیے وہ بات نے بنایا، وہ تاکید بنایا، کہنا ہم اس کو لے ہی نہیں رہے. ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ کلن کو. بعد میں صورت میں تاکید بنایا، ہم کہیں گے کلن کو یہاں پہ بدل بنائے ہم لوگ. بات آ رہی ہے کیا؟ خبر بنایا بعد میں، اس کے اندر تاکید والا بنا، خبر بنایا بعد میں. کیا فیہا جار مجرور متعلق محذوف ہی ہے، وہ کچھ بھی بنایا. اچھا مستقرن کے ان کلن فیہا مستقرن حقیقت میں، یا کائنن. فَهَذَا أَحْسَنُ مَا قِيلَ فِي هَذِهِ الْقِرَاءَةِ، کہہ رہے ہیں کہ سب سے بہترین جو ہے نا وہ ترکیب آغاز نشان میں کیا، وہی جو میں کہہ رہا ہوں، کیا بدل ہونا. وَخَرَّجَهَا ابن مالک وَخَرَّجَهَا ابن مالک عَلَى أَنَّ كُلًّا حَالٌ، اور ابن مالک نے کیا نا خرجہ ایک نئی چیز نکالی. کیا چیز نکالی؟ خرجہ تخریج، نکالنا. کیا نکالا اس نے؟ عَلَى أَنَّ كُلًّا حَالٌ، اس نے بولے بھئی آپ بدل کیوں بنا رہے ہیں؟ آپ تاکید نہیں بنائے، کل کو حال بنائے. کلن کیا بولے؟ حال ہے. تو کسی تخریج بتائیے، تخریج ابن مالک. ابن مالک کیا بول رہے ہیں؟ حال بنائے. نحوی کرتے ہیں کہ نحوی اپنا جو نظریہ لے کر آئیں ایک نئی چیز جو دوسرے نحوی کو نہ پتا اس کو بولتے ہیں تخریج. ہذا تخریجی. ابن ہشام کہہ رہے ہیں ابن مالک نے تخریج جو نکالی وہ تو چلو نکالی انہوں نے، لیکن وفی ہے ضعفان، ان کی تخریج میں کیا بولے؟ دو ضعف ہیں. کیا ہے بولے آپ؟ پہلا کیا؟ تنکیر و کل بقطعها عن الاضافت لفظا و معنی. آپ نے کل کو کیا کر دیا؟ پہلی بات سے نکرہ کر دیا. کیا کر دیا؟ کل کو آپ نے نکرہ کر دیا. اور کس طرح نکرہ کیا؟ اضافت سے جو ہے نا اس کو قطع کر دیا. کل دائم الاضافہ ہے نا، کل لفظ کل کیا بولے گا؟ یا تو لفظاً اضافہ ہوگا یا معنی اضافہ ہوگا. آپ کہہ رہے ہیں آپ نے جب حال بنایا تو اس کو کہہ رہے ہیں لفظاً اور معنی دونوں سے کیا بولے؟ قطع کر دیا کل کو. اب کل اضافہ ڈائریکٹ حال بنا دیا آپ نے، اضافہ کی بات ہی نہیں آئے گی یہاں پہ. صحیح ہے. تنکیر و کل بقطعها عن الاضافت لفظاً و معنی، لفظاً یا معنی جو اضافہ تھا اس سے قطع کر کے کل کو کیا بولے؟ نکرہ کر دیا. وہو نادر، یہ کہہ رہے ہیں اس طریقے سے لفظاً اور معنی قطع کر کے ہوتا ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کیا بولے گا؟ بہت کم ہے، یہ نادر ہے. یہ کہ قول بعضهم مررت بهم کلن، جیسا کہ بعض سے قول ہے مررت بهم کلن. کلن کا فعل بنایا اضافہ سے قطع کر کے، کہہ رہے ہیں لیکن کیا نادر ہے. یہ کیا بولے؟ نادر. ای جمیعاً حال ہے اور کیا جمیعاً کے معنی میں. ایک تو یہ ضعف ہو گیا. دوسرا ضعف کیا ہے؟ وتقدیم الحال على عامل الظرفی. دوسرا کیا؟ حال کو مقدم کرنا اس کے کیا؟ عامل ظرفی کے پر. عامل ظرفی کیا ہے؟ فیہا. ابھی میں ترکیب کی انا، ایسا انا حروف مشبہ الفعل، نا اس کا کیا ہے؟ اسم. اور یہ فیہا فی جار، ہاں مجرور، جار مجرور متعلق ہے محذوف ہو کے یا تو اس انا کے لیے خبر بنا ہے، یعنی انا کی خبر محذوف ہے. وہ کائنون دو قول ہے، اسی جگہ پڑھ لیا آپ نے. کائنون خبر ہے اور یہ فیہا جار مجرور اس کے متعلق ہے. بات آ رہی؟ کہہ رہے آپ نے جو خبر بنایا اب اس کا عامل کیا ہے؟ کلن کا حال جب بنایا تو عامل فیہا، اور فیہا ظرف ہے. ظرف کے اوپر لا کے آپ نے اس کے کیا بولے؟ حال کو مقدم کرنی ہے. صحیح ہے کیا بولے؟ نہیں، ضعیف ہے. یہ ظرف اور مظروف کے اوپر لا کے عامل ظرفی کے اوپر لا کے مقدم کرنا صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے. تو کہہ رہے دوسرا ضعف.
ان دو ضعف کی وجہ سے کہہ رہے ہیں یہ حال بنانا بہتر نہیں ہے، وہی جو میں بنا رہا ہوں بدل کل من الکل وہی بہتر ہے۔ بات آ جاؤ گی یہاں تک؟ اب کہہ رہے ہیں واحترزت، تو ابن شام کہہ رہے ہیں واحترزت بذکر الاول، ابھی جو شروع میں درس کے ہم نے بیان کیا کہ اول سے کیا مراد ہے، الفاظ توکید اول سے کیا مراد ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے احتراز کیا اول کہہ کے ان اجمع و اخواتی، اجمع اقطع ابتع ابصع ابتع قطع بتع بصع، یاد ہے آپ لوگ کو ہدایت کے اندر پڑھا آپ لوگوں نے، کہہ رہے ہیں ان سے میں نے احتراز کیا، فإنها انما لم تؤکد انما تؤکد بعد کل، یہ جو الفاظ ہیں فقط اور فقط تاکید کر کے اس کے بعد کل کے بعد، آغا جعفر بات آ رہی ہے اس کے بعد تاکید کرتے ہیں، ایسا ہی نہیں پڑھا تھا آپ پہ کل ابا واستکبر وکان یعنی کلہم اجمعون فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون ابا واستکبر وکان من الکافرین، یہ سب قاعدے، تو یہ جو الفاظ ہیں فقط اور فقط اس کے بعد تاکید کرتے ہیں کل کے بعد، تو کہہ رہے ہیں اسی لیے میں نے ان کو خارج کر دیا۔ الفاظ تاکید اول یعنی کیا کہ جو فوراً مؤکد کے بعد آ رہے ہوں، یہ اجمع اقطع وغیرہ خود محتاج ہے ایک اور لفظ کی طرف، وہ کیا ہے، وہ کل ہے، وہ نحو فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون ابا واستکبر وکان من الکافرین، بات واضح ہوئی آگا، مطلب واضح ہوا؟ تو قرآن کریم کے اندر راغیون آیت ولا اصلبنکم اجمعین، کیا آیت ہے بتائیں؟ اجمعین آ کے ڈائریکٹ خود کم کی تاکید ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ ولا اصلبنکم اجمعین میں اجمعین خود کم کے لیے تاکید ہو رہا نہیں ہو رہا؟ ہو رہا ہے بالکل، کم کی کیا کر رہا ہے بتائیں؟ تاکید ہے، تاکید حال نہیں ہے بھائی، کم کی کیا کر رہا ہے بتائیں؟ بات واضح ہو رہی ہے؟ اجمعین کیا ہے؟ یہ لکھا ہے نحوین نے، یہ کیا دوسری آیت کیا ہے؟ وجنود ابلیس اجمعون، جنود ابلیس اجمعون، تاکید ہوگی نہیں ہوگی یہاں پہ بھی؟ ہوگی نا تاکید، تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے وجنود ابلیس اجمعون، یہاں پہ کہہ رہے ہیں ایک تو کوئی تاکید کا لفظ بھی نہیں آیا، یہ تو الفاظ توکید اول میں سے نہیں اجمعون، نہ اس آیت کے اندر ولا اصلبنکم اجمعین وجنود ابلیس، تو کیا اس کے اندر تین احتمالات ہیں، کیا؟ ایک تو یہ کہ ہم یہاں پہ کہہ سکتے ہیں بھائی ابن حشام نے کیا اشتباہ کیا، ابن حشام معصوم نہیں ہے، اس نے کیا بتایا گا، جو الفاظ توکید اول بولا کیا اس کے اندر بتا دے رہی ہے، ابن حشام سے کیا ہو گیا بولے اشتباہ ہو گیا، ایک ہی احتمال کہ اس نے کیا کیا کہ ابن حشام کا جو اشتباہ قول وہ پورا اشتباہ ہے اور خطا ہے، اصلا قرآن کریم کے اندر اجمعین اور اجمعون کیا ہے وہ خود ڈائریکٹ تاکید واقع ہو گیا، صحیح، اور کوئی رابط بھی نہیں ہے، رابط ہے کوئی، تو ابن حشام کی جو بات ہے وہ کیا بالکل سرے سے بات آ رہی ہے۔ ایک یہ احتمال اس کے اندر دیا جائے گا، دوسرا یہ کہ جو ہے وہ ابن حشام نے جو ہے نا وہ اپنے قول کو حمل کیا اکثر کے اوپر، کس پر حمل کیا ہوتا ہے؟ تقریباً 80% ایسا ہے کہ یہ الفاظ کس کے بعد آپ کو اس نے بتایا گا کل کے بعد، بہت کم ہے کہ وہ کیا وہ اکیلے آئی کی بھی تاکید کر رہا ہے۔ کلام عرب میں آپ جا کے دیکھیں خود قرآن کے اندر جب بھی الفاظ آئیں تو کل کے بعد آئیں گے، ایک یا دو آیتوں میں اگر آ گئے تو ابن حشام کا جو قول ہے وہ صحیح ہے، اس کا اپنا قول، وہ کہہ رہے ایک دو قول اس کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ اکثریت کو دیکھا جائے گا، یہ ہو سکتا ہے دوسرا احتمال، صحیح ہے۔ لیکن اس احتمال کو اگر دیکھا جائے تو ابن حشام کو کیا غالباً کہنا چاہیے تھا، الفاظ التوکید الاول غالباً، اس نے غالباً کا کوئی قید بھی نہیں لگائی، تو یہ احتمال باطل ہے، یہ احتمال کیا ہو جائے گا بولے آپ، یہ والا احتمال دینا کہ ابن حشام نے اکثر کے اوپر حمل کیا ہے، تو کم سے کم اتنا بڑا نیب کا جو ہے نا وہ درس خارج لکھ رہا ہے بیٹھا ہوا، تو اس کی نظر میں یہ موارد ہوں گے، یہ اس کو غالباً کی قید لگانی چاہیے تھی، غالباً ہی قید بھی نہیں لگائی، تو یہ احتمال کیا ہو جائے گا بولے گا کہ نہیں ابن حشام کا یہ نظریہ نہیں ہوگا اکثر والا، بات آج ہو رہی ہے۔ تیسرا قول جو ہے نا وہ کیا ہے، وہ کہ ابن حشام نے جو ہے نا کوئی غلطی کی ہے اور نہ ہی کوئی خطا کی ہے ابن حشام نے،
ابن حشام کے نبی غلطی میں نبی قطع اس نے جو بالکل لکھا الفاظ التوکید الاول اس کے مطابق کیا ہے بنے گئی. ابن حشام کے نزدیک یہی ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں یہ سارے کے الفاظ توکید اول یہ محتاج ہے رابط کی طرف اور رابط کا ہونا ضروری ہے. اور یہ جو الفاظ ہیں اجمعون استعون ابصون ابتون یہ ہمیشہ کل کے بعد آتے ہیں. جہاں پر اکیلے ہوں تو وہاں پہ کیا بنا تاکید نہیں ہوتے بولے کیا ہوتے ہیں بدل یا حال. ابن حشام کے نزدیک جو تاکید بناتے ہیں ابن حشام کو ان پہ اعتراض آ جائے گا جیسا ان آیات کے اندر اس نے اعتراض کیا. بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ تو احتمال ثالث کیا بنے گا درست ہے. یعنی تینوں احتمال ہیں. ایک تو یہ کہ تو اشتباہ ہوا یا تو جو ہے دوسرا احتمال کو باطل کر دی جو غالب قید نہیں لگائی. تیسرا یہی کہ اس کے نزدیک کوئی جو ہے یہ غلطی نہیں کی اس نے. اس کے نزدیک ابن حشام کے نزدیک کیا ہے بتائے گا یا تو حال بنائیں گے یا بدل. اور یہ جو پورا ہم نے درس پڑھا عبارات سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ابن حشام کے نزدیک یہ دیکھیں نا کلن کو بدل بنا رہا ہے وہ ان تمام اوقال کو رد کر رہا ہے. یہ درس پورا دیکھیں والصواب انه حال خود کہہ رہا ہے جمیعاً کو اس نے کیا کہا ان عبارات سے کیا ظاہر ہو رہا ہے کہ ابن حشام کے نزدیک یاد رہیں کبھی بھی ایسے قرآن کے اندر آ جائے ولا وسلمنکم اجمعین یا کیا آگا جنود ابلیس اجمعون ان سب کے یا تو بدل بنائیں گے اجمعون اور جہاں پہ نصب وہاں پہ حال بنائیں گے. تو پورا خلاصہ یہ کہ ابن حشام کے نزدیک الفاظ توکید اول کے اندر رابط کا ہونا ضروری ہے. دوسرے جو الفاظ ہیں وہ خارج ہیں. کہیں پر اگر آ رہے ہو تو آپ کل کو پریشان نہیں ہونا. ابن حشام کے نزدیک کیا ہو جائے گا یا تو بدل یا حال. وصلی اللہ علی سیدنا محمد